آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت پر احسان کرنے آئے، اس لیے محسن انسانیت کہلائے۔ آپ انسانیت کو علم دینے کے لیے آئے، لہٰذا معلم انسانیت کہلائے۔ آپ ہرا کے غار سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ آپ صادق اور امین ہیں کہ اس کی گواہی دشمنان اسلام نے دی۔ آپ فخر عرب زیب محراب و منبر ہیں کہ اس سچائی کی شہادت تاریخ انسانی نے دی۔ آپ صداقت کے اتنے بڑے علمبردار ہیں کہ کفار مکہ بھی آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک دن آپ نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے کوہ صفا پر چڑھ کر اہل قریش کو پکارا اور ان کے جمع ہونے پر فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کھڑا ہے تو کیا میری بات کو سچ مانو گے؟ تمام اہل قریش نے ایک یک زبان ہو کر کہا کہ بے شک ہم آپ کی بات کو سچ مانیں گے، کیونکہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے سچا جانتے ہو، مجھے صادق مانتے ہو، تو پھر اس بات کو بھی مان لو کہ ایک دن تمہیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، لہٰذا اس وقت سے ڈرو اور خالق ارض و سما پر ایمان لے آؤ۔ مولانا حالی نے اپنی مشہور نظم مسدس بدوجزر اسلام میں سیرت نبوی کے اس واقعے کو کیسے دلنشیں انداز میں منظوم کیا ہے۔ وہ فخر عرب زیب محراب و منبر تمام اہل مکہ کو ہمراہ لے کر گیا ایک دن حسب فرمان داور سوئے دشت اور چڑھ کے کوہ صفا پر، یہ فرمایا سب سے کہ اے آل غالب، سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کے کاذب؟ کہا سب نے قول آج تک کوئی تیرا، کبھی ہم نے جھوٹا سنا اور نہ دیکھا۔ کہا اگر سمجھتے ہو تم مجھ کو ایسا تو باور کرو گے اگر میں کہوں گا کہ فوج گراں پشت کوہ صفا پر پڑی ہے کہ لوٹے تمہیں گھات پا کر۔ کہا تیری ہر بات کا یا یقین ہے کہ بچپن سے صادق ہے تو اور امی ہے۔ کہا اگر میری بات یہ دل نشیں ہے تو سن لو، خلاف اس میں اصلہ نہیں ہے کہ سب قافلہ یہاں سے ہے جانے والا، ڈرو سے جو وقت ہے آنے والا۔